کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے، اس لیے میری دعاؤں کا سلسلہ قائم ہے۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اور یہ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پر لے آنا، ایک درد بھری رات اللہ تعالیٰ کے روبرو بیٹھ کر گزار دی جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کوئی امید نظر نہیں آتی تو وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے، وہ ایک نئی امید جگا دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو کیا وہ تمہیں بلا وجہ جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ جہاں سے نصیب تک کا جو بھی فاصلہ ہے وہ بس دعا کا ہے۔ جب تمہارے ذہن میں تہجد پڑھنے کا خیال بار بار آ رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے۔ تمہاری دعائیں قبولیت کا درجہ پا چکی ہیں۔ تم بس دعا مانگو، باقی اس پر چھوڑ دو۔ کیا پتہ اسے تمہارا مانگنا بہت پسند ہو اور بہت جلد وہ کن کو فیکون میں تبدیل کر دے گا۔ اگر تمام راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو کہ تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھتے؟ اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت کو جان پاتے؟ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے تو یہ سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے؟ اتنا ناممکن سی بات تہجد کی نماز اللہ نے ہی بنائی ہے قبولیت کے لیے۔ اگر تو کوئی دعا کر کے پڑھتے ہو تو جان لو تمہاری دعاؤں کو قبولیت حاصل ہو چکی ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری دعا کا رشتہ اللہ سے برقرار رہ سکے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمام راستے بند نظر آتے ہیں تب وہ ایک راستہ کھلا رکھتا ہے۔ وہ راستہ
تہجد کا راستہ ہے۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لیں، وہ بیزار نہیں ہوتا، اور نہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں تو رونے کی عادت ہے، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے اپنے بندے کے دکھ کا بہت احساس ہے۔ وہ بندے کو موقع دیتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے کھل کر روئے، تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، انہیں اپنے قریب لانے کے مواقع فراہم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سوچئے، یہ جو بار بار مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر آنا بند ہو جائیں تو فکر کی بات نہیں کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے کی، ہدایت دینے کی کوئی نہ کوئی نشانی جو بھیج رہا تھا وہ آنا بند ہو گئی ہے۔ پریشانیاں اور مصیبتیں آنا خطرے کی بات نہیں ہے، ان میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، کوئی سبق، کوئی نشانی، کوئی راز۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ آپ سے تعلق توڑ لے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں گم ہونے دے، خطرے کی بات تو یہ ہے کبھی کوئی پریشانی ہی نہ آئے، اور یوں بالآخر آپ اللہ سے تعلق کو اہم ہی نہ سمجھیں۔ خطرے کی بات تو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے حقیقی وجود، اپنی روح کو بھول بیٹھیں اور اس کی نشوونما کی پرواہ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ اور خطرے کی بات تو یہ ہے کہ روح سے اس کا سب سے اہم تعلق چھین لیں، اللہ سے جڑے رہنے کا تعلق، اور آپ کو علم بھی نہ ہو۔ جب بھی تمہارا دل تھکنے لگے تو صبر کی آیتیں یاد کر لینا، مایوس ہونے کے بجائے اللہ کی رحمت کو یاد کرنا، اور جب کبھی ٹوٹ جاؤ تو تہجد کے سجدوں میں گر جانا، اللہ تمہیں تھام لے گا۔ جب کوئی چیز ناممکن لگے تو تہجد پڑھنا اور رب سے دوستی کر لینا، وہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا، اور یہ رشتہ تمہیں محسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی ہی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے لگ جاتے ہیں۔